آپ سر یہاں پہ رونا رو رہے ہیں، لیکن خود آپ دیکھ لیں پی ٹی ایم کا یہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ظلم اور بربریت اور فسطائیت کا جو پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور وہاں پہ مجھے تو کربلا کا منظر پیش ہو رہا ہے وہاں پہ. کیا یہ اپنا آپ کو میں سر 245 آئین پاکستان کی بیسک ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، اس میں سر پی ٹی ایم کو تو کالعدم جماعت سر وہ 11B کے تحت ہوا ہے. وہ 11B جو سیکشن انہوں نے ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو کیا ہوا ہے. دیا ہے میرا خیال ہے کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا. سر نہیں، میں سر وہ بات، میں سر کچھ باتیں فلور آف دی ہاؤس آپ کے سامنے لا رہا ہوں. سر 245 کو آپ پڑھ لیں. اسپیکر صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فارن ایگریشن ہوتی ہے، ملک کے اوپر کوئی فارن ایگریشن ہوتی ہے یا وار کا کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس میں فوج کو بلایا جاتا ہے. وہاں پہ جو فوج کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں فیڈرل میں، وہ بھی غلط تھا. میں کچھ پوائنٹ آپ کے اس کے نالج کے لیے لے رہا ہوں. یہاں پہ بھی جو بلایا گیا ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ کس نے بلایا ہے؟ یہ 245 کس نے کیا ہوا ہے؟ سر یہ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس کے اوپر ایک لایا گیا کیونکہ یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو یہ سیکشن تھا یہ صرف ٹرائبل بیلٹ کے اوپر لاگو تھا. تو وکیل صاحبان گئے ہیں عدالت، انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. تو یہاں پہ ہمارے گورنر صاحب تیشا فرمان صاحب، اس نے کہا چلو آپ کو گلا ہے کہ یہ صرف فاٹا کے اوپر ہے، چلو میں اس کو پورے صوبے کے اوپر لگا لیتا ہوں، یہ باتیں ریکارڈ کے اوپر ہے. تو اس نے آرڈیننس کے ذریعے یہ 245 جو سیکشن تھا اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا. ان کو کلی چھوٹ دے دی گئی. آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈبلیو نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا. یہ چھوٹ آپ نے دی ہوئی تھی انڈر سیکشن 245 اور آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور فرمان طرف نے اس کو جو ہے نا ایکٹ کے ذریعے جو ہے اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا. پھر جو ہے وکیل صاحب بن گئے. 2019 کا مقدمہ ہے سر، ریکارڈ دیکھ لیں یہاں پہ. اگر اے جی صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کو مقدمے کی تفصیلات بتا دیتے. 2019 میں وقار سیٹھ صاحب اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، اس نے اور ہماری جو ایک مسرت ہلالی صاحبہ جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ آیا. اس نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا جتنے بھی انٹرٹینمنٹ سینٹر ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ قید ہیں ان کے خلاف اگر مقدمہ ہے تو وہ سول کورٹ میں چلایا جائے اور اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے اور جو لوگ بے گناہ ہیں اس کو ایک بانڈ کے ذریعے رہا کیا جائے. یہ ساری باتیں سر ریکارڈ کے اوپر ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا. پھر آپ ہی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اور سپریم کورٹ میں اس کے اوپر سٹے لے لیا. اور پھر آپ رونا رو رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ سٹے ریکارڈ کے اوپر سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اور آج تک اس کے لیے میں تاریخ نہیں لگ رہی ہے. باتیں تو ہم بہت سن رہے ہیں لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. آئین اور قانون کی بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ہمت بھی نہیں ہے اور جرت بھی نہیں ہے ان میں. میرے پشتون شہید ہوئے ہیں، آج 3 لاشیں گری ہیں وہاں پہ اور 14 بندے زخمی ہوئے ہیں. کیا گناہ کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ کیا گناہ ہوا ہے؟ ایک پشتون جرگہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم سارے پشتون نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مدینہ کی ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہم بنائیں گے. اذان ہوتی ہے ہم یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. اس طرح مدینہ کی ریاست بنتی ہے. صلح حدیبیہ پڑھ لیں. اگر آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کے لیے جا رہے تھے، آپ کی چڑھائی اسلام آباد کے اوپر جو ہے ثابت ہے. ہمارے غریب صوبے کے وہاں پہ ڈوزر، ایمبولینس وغیرہ پنجاب حکومت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس قید میں پڑی ہوئی ہیں اور سینکڑوں درجنوں گاڑیاں ہماری وہاں پہ ہے. اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ گاڑیاں کس لیے گئی ہوئی تھی اسلام آباد؟ یہ پرامن احتجاج کے لیے گئی ہوئی تھی کہ وہاں اسلام آباد کے اوپر حملہ ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی؟ میں اس وزد زبان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے صوبے کی ملکیت ہے اور آپ نے اور ہمارے صوبے کے ہر ممبر نے اور ہر منسٹر نے صوبے کے آئین کے مطابق حلف لیا ہوا ہے کہ اس کے وسائل جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق اپنے صوبے کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہم استعمال کریں گے. لیکن یہ وسائل وہاں پہ اسلام آباد میں ڈرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں.